یہ بات ذہن میں رکھیے، توحید اپنے نبوت امت مسلمہ میں شروع دن سے آج تک کبھی بھی اختلاف نہیں جاتا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء کے اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اول نبیین بھی رہی ہیں اور آخر نبیین بھی رہی ہیں۔ قادیانی میں جہاں پر بہت سی آیات اور احادیث میں تعریف کر کے اس میں تبدیلی کر کے اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل ایسے ہی اس نے احادیث مبارکہ سے بھی بہت زیادہ اظہار کیا ہے، وضاحت کیا ہے اور احادیث سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قانونی شبہات کے جوابات کے سلسلے میں یہ صفحہ 33 پر اور صفحہ 33 یہاں سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پہ کوئی بات ذہن میں رکھیں کہ جب ایک چیز اجماع امت سے تواتر سے اور کتاب اللہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے۔ عقائد کے معاملے میں اصول جو ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ کبھی قبل باعث سے ثابت نہیں ہے، عقیدہ کبھی بھی قبل باعث سے ثابت نہیں ہے۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے کم از کم دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہے۔ آواز آ رہی سب تک؟ بات سے پہلے آ رہی ہے، ساتھ کیوں بلا رہے ہیں؟ آ رہی ہے کیا؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ صحیح نہیں آ رہی؟ اسپیکر کا نظم سیٹ کرے کس کے پاس؟ اسپیکر کا نظم کس کے پاس ہوگا؟ اس کو دیکھیں۔ تو میں ایسے کہہ رہا تھا کہ عقیدے کے لیے پہلے اصول کے ذہن میں رکھیے کہ عقیدے کے لیے بنیادی طور پہ دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عقیدہ قطعی ہو تو دلیل اس کے لیے قطعی ہونا چاہیے، اور قطعیت ہمیشہ 3 چیزوں سے آتی ہے۔ دلیل میں قطعیت 3 چیزوں سے آتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں نص صریح ہے، حدیث مبارکہ میں حدیث متواترہ ہے، یا امت کا اس کے اوپر اجماع ہو جائے۔ امت کا اجماع بھی ایسے ہی معصوم ہے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات معصوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ کبھی بھی امت محمدیہ کو گمراہی پہ جمع نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے اس امت کا انفرادی طور، اس امت کا تفرد تو غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، کسی کی رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن جس بات پر پوری امت جمع ہو جائے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس امت کا اجماع بھی معصوم ہے۔ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، حضرات صحابہ کی ذات محفوظ ہے، اور فقہا جو ہے وہ معصوم ہیں، تو جب نبی کو معصوم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، گناہ سے اپنے نبی کی حفاظت کرواتے ہیں۔ اور جب صحابہ کو محفوظ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کی اللہ گناہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ معصوم اور محفوظ یہ مخالف بات نہیں ہے۔ محفوظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوگا، محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کے بدلے میں جو مواخذہ کفر کیا ہے صحابی سے محفوظ ہے۔ صحابی سے قیامت کے دن اس کے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اس لیے ان کا معاملہ دنیا میں کلیئر ہو چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے عمومی طور
یہ نہیں پوچھا جائے گا، جیسے ایک آدمی درخواست PhD کی سن لو، اسے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں میٹرک سے کتنے نمبر لیے، اور PhD کرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جب وہ پہلی کلاس میں اسکول جاتا تھا تو روتا ہوا جاتا تھا یا ہنستا ہوا جاتا تھا۔ تو یہ سوال فضول رہ گیا کیونکہ امتحان کو دیکھا جاتا ہے۔ ہماری سمجھے تو آخرت میں ملے گی۔ صحابہ نسل انسانی کا، اس امت کا نہیں، نسل انسانی کا وہ کامیاب ترین طبقہ ہے جن کا حشر دنیا میں قائم ہو چکا ہے، جن کا حشر دنیا میں اور فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ فیصلہ بھی روز محشر کو مہمان خوشی ہو، ٹھیک ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب سے پہلے بتایا دیا جائے۔ جب اللہ نے خود کہا کہ میں نے تو گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا تو پیچھے کون سی چیز رہ گئی ہے جس قوم سے پوچھنا ضروری ہے کہ بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ اس لیے ہمارا محدثین و فقہاء کا، اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے صحابی بدعت کا موضوع نہیں ہوتا ہے۔ صحابی بدعت کا موضوع، صحابی کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا، چاہے وہ سب صحابہ سے ہٹ کر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں بدعت کا اجرا کیا۔ ہر صحابی سنت کا موضوع ہے، لیکن ہم جب جمہور صحابہ ایک طرف ہوں اور دوسرے صحابی کی رائے ایک طرف ہو، ہم عمل تو جمہور پہ کریں گے لیکن دوسرے صحابی کو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے۔ انتہائی بدبخت طبقہ ہے وہ جو صحابہ کے اعمال کو اٹھا کر کہے کہ یہ تو فلاں کی بدعت ہے، امت کی بدعت ہے، عثمان کی بدعت ہے۔ یاد رکھو بدعت کا دائرہ صحابہ کے بعد شروع ہوتا ہے، صحابہ بدعت کے دائرے میں نہیں جاتے۔ تو امت کا اجماع معصوم، صحابی محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ مواخذہ خفیہ سے محفوظ، آخر میں صحابہ سے مواخذہ اور فقہاء معذور ہیں۔ معذور کا مطلب یہ ہے وہ درست کرے تب بھی اجر ملے گا، غلط کرے تب بھی اجر ملے گا۔ اشتہار نہیں، اشتہار میں معذور ہے، یہ درجہ صحابہ سے بڑا ہے، تو ان کا صرف مواخذہ نہیں ہوگا اور اجر بھی ملتا ہے۔ صحابی تابعی مجتہد جو ہے یا کوئی بھی مجتہد نجی زندگی میں غلطی کرے گا، کوئی اور نماز چھوڑ دی تکبیر کا، اس نے کوئی نماز ترک کر دی، کوئی اور گناہ ہو گیا، اس سے جھوٹ بول دیا، تو اس کا اس سے مواخذہ ہوگا۔ لیکن جس اجتہادی مسئلے میں مجتہد اجتہاد کرے گا، اس اجتہاد میں درستگی کو پہنچے یا غلطی میں رہ گئے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ سے اجر پائے گا۔ فرق صرف یہ ہوگا درستگی کو پہنچے گا تو دوہرا اجر ملے گا، غلطی ہو جائے گی تو کہنا اجر ملے گا۔ اور صحابہ کی نجی زندگی بھی اس معاملے سے پاک ہے۔ نجی زندگی میں اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو مجتہد کی نجی غلطیاں معاف نہیں ہیں، لیکن اللہ فضل کرے معاف کر دے تو اس سے کچھ بعید نہیں۔ لیکن صحابہ کو مجتہدین کی نجی ذاتی زندگی قابل بحث ہوگی، قیامت تک اس سے معاوضہ ہوگا، لیکن صحابی کی سوشل زندگی ہو، نجی زندگی ہو، اجتہادی زندگی ہو، وہ ہر معاملے میں کلیئر کرتا ہے، یہ مطلب ہے محفوظ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب بات کو سمجھیے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عقیدے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جس سے عقیدے میں قطعیت آتی ہے۔ اللہ کی کتاب ہو، حدیث متواترہ ہو، یا یہ ہے کہ امت کا اس کے اوپر اجماع ہو جائے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا اور تفصیل میں جا کر سمجھیں۔ پورا دین اسلام 3 چیزوں کا نام ہے، پورا دین اسلام 3 چیزوں کا نام ہے۔ اعمال قلب، اعمال قلب، دل کے اعمال، دل کے کرنے کے کام، دین اسلام کا ایک رکن یہ ہے۔ اعمال قلب، دوسرا رکن یا دوسری چیز اعمال بدن، اور تیسری چیز ہے واردات قلب، کیفیات قلب، دل کی کیفیات، دل کی واردات اور دل کی حرکات، ہر اسی میں ڈالیں۔ یہ 3 باتیں دن میں اعمال قلب، دل کے کرنے کے کام، دل کے کرنے کے کام، ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو عقیدہ کہتے ہیں جو دل کے کرنے کے کام ہیں۔ اور عقیدے میں انسان کا وضو کرنا، استنجا کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ دل کا کام نہیں ہے۔ دل ہمیشہ نظریات اور خیالات، ان نظریات کا نام ہے، جیسے کہ اپنے نگاہ کی گرہ، ان نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے جن کی انسان اپنے دل میں گرہ مار دیتا ہے،
ان کو عقیدہ ظاہر ہو، دل میں انسان کا گرا مارے۔ ایک نماز پڑھتا ہے یہ اعمال بدن ہے، نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہ دل کے معاملات، دل کے جو نظریات ہیں ان کو عقائد کہا جاتا ہے، اور جو جسم کے اعمال ہیں، تم نے کیا کیا، کیا کرنا ہے، تمہارا جسم کون سی حرکات کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ اعمال بدن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، فقہ کے ساتھ، اور جو دل اس عقیدے اور عمل کے ساتھ تمہارے جسم کے اوپر ایک خاص کیفیات تاری ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے لطف آتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور دل کے اوپر خیالات آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، انہیں تصوف کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں، اسے واردات قلب کہا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو دین اسلام بنتا ہے۔ آپ نے بخاری شریف کے اندر 12 نمبر حدیث ہے، جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی تین کے بارے میں سوال کیا تھا، مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام، مل احسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ یہ تینوں کے بارے میں غیر پوچھا تھا۔ ایمان سے مراد واردات قلب یا اعمال قلب، تو اور اسلام سے مراد فقہ اعمال بدن، اور احسان اور تصوف سے مراد اس کے اوپر وارد ہونے والے کیفیات۔ تو یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو دین اسلام بنتا ہے۔ اور اعمال قلب عقائد میں امت اس کے چونکہ تین دلیلیں ہیں جو اس میں قطعیت پیدا کرتی ہیں، تو اس پر تین مذاہب واجب ہوئی گئے، اشاعرہ، ماتریدیہ، سلفیہ۔ اشاعرہ، ماتریدیہ، سلفیہ، ایک سلفی ہوتا ہے ایک سلفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں سلفی کی بات کر رہا ہوں۔ سلفی کی جب سے پٹرول نکلا ہے سعودیہ سے، تب سے طبقہ معلوم جو نکلا ہے وہ سلفی ہے، سلفی نہیں، ٹھیک ہے، سلسکار کی گاڑی پٹرول والی سلسکار، تو جب سے وہ طبقہ معلوم جو ہے وہ سلفی ہے۔ اور سلفی اور سلفی میں فرق ہے، سلفی ہمارا مقلد ہے، اکابر اسلاف کے نقشے قدم پر چلنے والا، حنفی، شافعی، مالکی، اور اس طرح سلفی اسلاف کے پیچھے چلنے والا۔ اور سلفی ڈائریکٹ نام کو جزم کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا مشکیزہ، ٹھیک ہے، ہوا بھرا ہوا غبارہ، تو یہ غباری ہوا میں رنگین غبارے ہوتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال اب ان تین نظریات میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ اور احمد بن حنبل جو سلفیت کے نظریات کے بانی تھے، ان کا وہ صفات کے مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اللہ کی صفات صاف ہے، آپ ہیں، یہ علم الکلام کی پوری اس پہ تفصیلی بحث ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا مزار اقدس سمرقند میں ہے، اور محمدیون کا مقبرہ ہے، اس کے دلیل کا مزار ہے، کا نام ہے محمد بن حسن الماتریدی۔ تو وہاں پہ ایک شخص تھی نا اس مقبرے میں دفن ہونے کے لیے، اسی بندے کو وہاں قبر ملتی تھی جس کا نام محمد ہو اور وقت کا جیل قدر محدث بھی ہو۔ اگر نام محمد ہے اور محدث نہیں ہے، یا خود محدث ہے لیکن نام محمد نہیں ہے، اس محمدیون کے مقبرے میں دفن نہیں ہو سکتا۔ 400 محدثین کی، محمد نامی محدثین کی قبور وہاں پر موجود تھی۔ ایشیا نے آ کر ضرورت کی قبروں کو استعمال کیا اس مقبرے میں۔ کچھ لوگوں نے عقل بندی کی اور فوری طور پر قبروں کے اوپر گھر بنا دیے، کچھ قبروں کو چھپا دیا، جن میں امام منصور ماتریدی اور تقریباً 21 کے قریب محدثین کی قبریں محفوظ ہوئی، کل 400۔ ابھی اس کو گورنمنٹ نے وہاں پہ احاطہ بنا کر ہمارا جتنا یہ مدرسہ ہے اس سائڈ والا، اتنے حصے کے اوپر 4 دیواری کر کے وہاں پہ پارک بنا دیا۔ صاحب ہدایہ کی جو میت تھی وہ وہاں پر لے جائی گئی کہ صرف ضرورت وہاں پہ دفن کر دیا جائے، لیکن صاحب ہدایہ کا نام محمد نہیں تھا، محدث تھے، ساری شرائط پوری، صرف نام محمد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہاں دفن کی اجازت نہیں ملی۔ یہ سامنے ایک گلی تھی، وہاں میں ایک گھر میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو پہلے دفعہ جب ہم گئے تو ہمیں صاحب ہدایہ کی خبر نہیں ملی، تو وہ کسی ہم نے سمجھا کسی کے گھر میں ہے اس طرح، اور تھوڑا سا فرق رہ گیا۔ تو اس دفعہ الحمدللہ امام منصور ماتریدی اور امام محمدیون کو ہم نے دریافت کر لیا، لیکن اس دفعہ صاحب ہدایہ کی خبر نہیں ہم نے ڈھونڈ نکالی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ محمدیون کا مقبرہ ایسا ہے، اور کسی وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے تو آپ کو قبول ہوتی ہے۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے، آپ کو اللہ تو
بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اب عقائد پہ ان لوگوں نے کام کیا اور فقہ کے اصول بھی 4 ہیں اور اللہ نے 4 فقہا کو بنیادی کو جبھی حیثیت عطا فرمائی، امام حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل۔ اور تصوف کیفیات قلب، اب کیفیات قلب کے اندر یہ کوئی واردات ہوتی ہیں، انسان کے دل کو بڑے کیفیات ہیں، کبھی گناہوں کی وجہ سے دل کو ظلمت آ جاتی ہے، اسے کیسے دور کیا جائے، اس کا تعلق اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں بھی 4 سلاسل اربع تصوف کے جو ہے وہ معروف ہوئے، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ۔ اور بھی ہے جیسے شاذلیہ ہے اور اس طرح اور بھی سلسلے ہیں درمیان سے کافی سارے ہیں جن کی بہترین تفسیر علماء صاحب نے اپنی کتاب مسائل احسان علامہ خالد صاحب نے کی۔ بہرحال میں عرض کر رہا یہاں پہ ایک بنیادی بات بھی ذہن میں رکھیے، لوگوں کا ایک ایسا المیہ ہے، ایسی گمبھیر صورتحال ہے کہ بات عقیدے کی ہوتی ہے، عبادت خاطر لائن میں تصوف کا اپنا دائرہ ہے، فقہ کا اپنا دائرہ ہے، عقائد کا اپنا دائرہ ہے، ہر دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے دلائل بھی اپنے اپنے ہیں۔ اب ایک آدمی کہنے کا جو تصوف میں مراقبہ، احسان اور یہ ذکر بالجہر یا ذکر بالسر اور یہ فلاں اور یہ کیا ہوتا ہے خلقہ عباد اور یہ فلاں چیزیں عبادت ہوگی، جو 40 اصطلاحات تصوف کی ہیں، یہ سب کی سب کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر ہیں، میں نے کہا بالکل ہے، لیکن یہ وہاں لکھی ہوئی ہیں جہاں پر حدیث کی تقسیم لکھی ہوئی ہے، صحیح، ضعیف، منکر، منقطع، موصل اور مرسل، جہاں پہ وہ تقسیم لکھی ہے وہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ جس قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے نا کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، مرسل حدیث کیا ہوتی ہے، مختصر منقطع کیا ہوتی ہے، یعنی یہ بھی لکھا ہے مراقبہ کیا ہوتا ہے، وحدت الوجود کیا ہوتا ہے، وحدت الشہود کیا ہوتا ہے، تو قرآن میں تو نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا جب تم نے حدیث کی اصطلاحات، حدیث کی تقسیم، حالانکہ صحابہ کے دور میں کوئی حدیث صحیح سے منکر، منقطع، موصل، معلق، شاذ نہیں تھی، یہ ساری کی ساری تقسیم محدثین کی، ان کی تقسیم ہے، اور محدثین ماکان و رسول اللہ حضور کے اندر آتے ہیں نہیں آتے، وہ کیسے آتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ یہ محدثین جو فرمائیں لے لو، جو منع کر رہے ہو۔ اگر تم نے اس بنیاد پر فقہا کے وہ اصول و ضوابط جس سے مکروہ، مباح، حرام، مکروہ تنزیہی، تحریمی، اس تقسیم کو قرآن و حدیث سے مانتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں حدیث کی تقسیم قرآن و حدیث سے نکالی ہو۔ حدیث کی تقسیم ساری کی ساری محدثین کی ہے اور محدثین کی خود گھڑی ہوئی تعریفات ہے، گھڑی ہوئی کا میں قصداً لفظ استعمال کرتا ہوں ورنہ ان کے ڈرنے کے اعتبار سے ان کی اجتہادی تفریحات ہیں۔ لیکن آج کا جو طبقہ جو ہے اس بات پہ بضد ہے کہ ہمیں تصور کی اصطلاحات قرآن و حدیث سے دکھائی جائے، جس کا جو درجہ ہے، جو اس کی فارمیلٹی ہے یا جس طبقے کے وہ لوگ ہیں وہ اپنی اصطلاحات خود ہی بنائیں گے۔ فقہا کا کام ہے تو فقہ میں کون سی چیز حرام ہے، حلال ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، تحریمی ہے، جو فقہ کے احکام ہیں اس کی امثال کرنا، اس کی اصطلاحات بنانا، اس کو قواعد و ضوابط بنانا، یہ فقہا کا کام ہے۔ اور حدیث کی تقسیم کرنا، اس کی اصطلاحات بنانا، اس کے قواعد بنانا، یہ محدثین کا کام ہے۔ اور جب تصور صوفیہ کا کام ہے تو اس کی اصطلاح صوفیہ بنائیں گے اور مفتیان کرام بنائیں گے، ایک دوسرے کے کام میں ٹانکوں بن سکتے ہیں۔ صوفیہ کا اپنا ہے وہ مراقبہ کروائیں، اگر تم مراقبے کی دلیلوں سے مانگو گے کہ کون سی آیت اور کون سی حدیث میں مراقبہ کی تفصیل لکھی ہوئی ہے تو آپ صاحب بتا دو جہاں سے صحیح حدیث کی تعریف لکھی ہوئی ہے، جہاں پہ ہے قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ تو صحیح حدیث کو کہتے ہیں مکہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعدول الثابتین من غیر شذوذ مرائی کہتے ہیں، یہ کون سے پارے میں بخاری شریف ہے، یہ تو محدثین کی اصطلاح ہے نا۔ تو جب محدثین بھی امتی ہیں، ان کو تم نے اتنا حق دیا ہے کہ اس طرح بنا لیں، فقہا امتی ہیں، ان کو حق ہے کہ فقہ کی اصطلاح بنائیں، تو صوفیہ کرام بھی امتی ہیں، ان کو تصور کی اصطلاح بنانے کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت کا تجربہ بھائی جانتا تھا، تمہاری بات جانتی تھی، ہماری بات جانتی تھی۔ تو اب المیہ کیا ہوا یہاں پہ میں اپنے موضوع کی ایک تمہید سے ایک اور بات کی طرف آ رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو حماقت کی ہے، اگر جتنے بھی اس کے وہ مکاشفات اور روح پٹان تھی باتیں، اگر یہ ان کو لے کر عقائد پہ حملہ ورنہ ہوتا تو اس کو صوفیاتی شکلیات ایک درجہ ہوتا ہے، شکلیات کہتے ہیں صوفی کے دل میں آنے والے خیالات جن کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہوتا اور امت کے لیے واجب العمل نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے نا. ویسے دل میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں, کبھی ادھر کی مارتا ہے کبھی ادھر کی مارتا ہے, تو ہم اس کو اس درجے میں رکھ دیتے. لیکن اس نے اپنی شخصیات کو لے کر, اپنی ان حضریات کو لے کر حملہ کس پہ کر دیا؟ عقائد میں. تو عقائد کے معاملے میں تو یہ نہیں چل سکتا. ایک عام پولیس کا کانسٹیبل باوجود اس کے کندھے پہ سرکاری وردی ہوتی ہے, لیکن وہ پی ایم ہاؤس میں نہیں جا سکتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن اسی طرح صوفی جتنی مزید ترقی کر لے اس کو یہ درجہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ امام منصور ماتریدی کے برابر اٹھا دیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اوپر والا صوفی ہو سکتا ہے, نیچے والا صوفی ہو کر کہے کہ میری عقائد میں بھی بات مانو. ہاں, اگر عقائد کے درجے کی شرائط, فقہ کی شرائط اس میں پائی جائے گی تو ہم اس کو درجے پہ لے کر جائیں گے, ورنہ جو بندہ جس سطح کا ہے ہم اس کو اسی سطح پہ رکھیں گے. مرزا قادیانی نے یہ بہت بڑی حماقت کر دی کہ پہلے صوفیوں نے دعویٰ کیا, اصل میں اس نے چور راستہ ڈھونڈا. کسی جگہ سے مجھے کوئی نہ سراغ مل جائے کہ میں گھس جاؤں ان خاص لوگوں میں. کبھی وہ اپنے آپ کو ہمارے بڑے بڑے مجددین کی لسٹیں بیان کر رہا ہے, 9ویں صدی کا مجدد ہے, 12ویں کا, 9ویں کا, اوپر سے لسٹ شروع کی اور 14ویں پہ لا کر آپ نے اپنے اوپر اسی ایک فریم بنا کر اپنی تصویر لگا دی کہ 14ویں صدی کا مجدد ہے. چلو خیر, بڑے بڑے پاگل باتیں کرتے رہتے ہیں, قوم نے ہضم کر لیا, خیر ایسے چلتے رہتے ہیں. اور لابی اڈوں پہ جو بیچنے والے آتے ہیں دوائیوں کو کتنے دعویٰ کرتے ہیں, اگر ان کی میڈیسن لے لی جائے تو تمام ہاسپٹل بند ہو جائے. تو کتنا دعویٰ کرتے ہیں, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوں تک کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی جس کا علاج وہ بس میں 10 روپے والی دوائی سے نہیں کر رہے. ایسے ہے یا نہیں؟ تمہیں جریان ہے, کلام ہے, گلے پہ درد ہے, سر ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہے, قطرے آتے ہیں, کون سی بیماری میں چھوٹی ہوتی ہے جس میں وہ لوگ کی بڑی گولیاں میں علاج نہیں ہوتا ہے. یہ مرزا قادیانی کا بھی حال ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر ایسے آدمی کو لوگ پاگل سمجھ کے ضرور کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی ان کی وجہ سے MBBS ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چھوڑتا, تو ہم اس کو اس درجے میں برداشت کر سکتے تھے. لیکن سارے غلط راستے مرزا قادیانی نے خود جاری کیے. اگر آج امت مسلمان مرزا قادیانی کو گالیاں دے دی, اس پہ لعنت کر رہی ہے, کل مولانا طوفانی صاحب دعوت بردار تسلیم لائے, آپ نے ان کے ملفوظات سماعت فرمائے. مرزا قادیانی کے بارے میں سب ٹکڑے میں فرمائے نہیں فرمائے اچھا چلے شاید وہ بھی آ گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اب یہ گالیاں ہم نے شروع نہیں کی, یہ بھی ذہن میں رکھیے, گالیاں ہم نے مرزائیوں کو شروع نہیں کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے خود فتویٰ دیا تھا کہ جو بھی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ادنا سا بھی دعویٰ نبوت کرے کسی بھی درجے کا, اس کے اوپر اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی, انسانوں کی, جنوں کی, حشرات الارض کی, تمام مخلوقات کی کروڑوں بار لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو میرے نبی کے بعد دعویٰ نبوت کرے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اب ہم تو اسی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں. قادیانی کیوں ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم مرزائیوں کو مولانا اللہ صاحب کہتے ہیں نا سانپوں سے صلح ہو سکتی ہے, مرزائیوں سے نہیں. سانپ, بچھو اور ہم ان کو بیڑ اور کیا کیا کچھ خنزیر کہتے ہیں, تو یہ بھی ہمارا قصور نہیں ہے. ہمیں کوئی ہمارے نبی کی حدیث سنائے ہم خوش ہوتے ہیں. یہ واحد امت ہے جو اپنے نبی کی باتوں سے شرمندہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب مرزا قادیانی نے خود در سمین میں کہا ہے, اپنے قادیانیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, اے بن کے رہنے والوں, قادیان مخاطب, اے بن کے رہنے والوں, تم ہرگز نہیں ہو آدمی, کوئی ہم تم میں روبا, کوئی خنزیر, کوئی مار. روبا لوگی کو کہتے ہیں, خنزیر کو آپ جانتے ہیں, مار سانپ کو کہتے ہیں. مرزا قادیانی خود اپنی امت کو سانپ, لوگی اور سور کہہ رہا ہے. تو اگر انہیں کے نبی کی فرمودات ان کو سناتے ہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے ہیں. کیا ہماری طرف سے کوئی زیادتی تو نہیں ہے؟ ہمارے نبی کی حدیثیں ہمیں سناؤ, سننے کو تیار ہے. اپنے نبی کی سننے کا حوصلہ پیدا کرو. یا تو ایسے الو کو تم نے ماننا ہی نہیں تھا, ماننا ہے تو کم از کم اس کی باتیں بھی تو مان لو. تو بات سمجھ آئی کہ یہ جو گالیوں کی رسم جو بھی ہے یہ ہماری اپنی طرف سے کوئی بدعت نہیں ہے, نہ کوئی نئی ایجاد ہے. یہ سارا وہ طرز ہے جو مرزا قادیانی نے ہمیں دیا ہے کہ جو دعویٰ نبوت کرے اسے لعنتی ہے, ملعون ہے, خنزیر سے برتر ہے, اور میری امت کی صفات یہ ہیں, انہیں کی صفات ہم کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلی بات کو سمجھیے. اب جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تو اب سر دست جو حملے کیے, جو بات کی, دیکھیں اشتہار اور استنباط. آج کل حضرت مولانا بشر القادری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, پہلے لوگ مسئلہ قرآن و حدیث سے لیتے تھے اور اپنی زندگی میں اس کا عملی پہلو تلاش کرتے تھے, اور آج علمیہ جو ہے مسئلہ خود کرتے ہیں اور دلیل قرآن و حدیث سے ڈھونڈتے ہیں. پہلے مسئلہ کرتے ہیں. ہمارے فقہا پہلے آیت کو دیکھتے تھے, اس سے غور کرتے تھے کہ اس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں,
اور آج کل مسئلے پہلے بنا لیتے ہیں کہ چھتریاں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں میں کون سی آیت آ سکتی ہے، کون سی حدیث آ سکتی ہے، پھر انہیں دماغ کے مطابق جو بات دماغ گھڑتا ہے اس کے لیے حدیث اور آیت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے پہلے دعویٰ نبوت گھڑا، پھر اس کے لیے حدیثیں ڈھونڈنا شروع کر دی۔ اب ان حدیث میں پہلی حدیث جس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، پہلے سر دس صاحب ان حدیث کو دیکھ لیں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويتعاقبون له ويقولون هل رزقت هذه اللبنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو قصر نبوت ایک محل سے تشبیہ دی، فرمایا کہ آدمی ان رجلا بنا بیتا فاحسنه واجمله، ایک شخص نے گھر بنایا، پھر اس کو سجایا، اس کی ڈیکوریشن کی، اس کی تحسین و تجمیل کی۔ یہاں پہ دو باتیں، ایک ہوتی ہے بنا اور ایک ہوتی ہے ڈیکوریشن، ایک بنا اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بیان کر دی۔ ان رجلا بنا بیتا، یہاں سے بنا کی بات ہو رہی ہے، فاحسنه واجمله، یہاں سے اس کی ڈیکوریشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیشہ بنا مقدم ہوتی ہے، اس کی ڈیکوریشن، اس کی سجاوٹ یہ بات ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مکان بنانا ہو، پینٹ کروانا پہلے شروع کروا لیں، ہو سکتی ہے پینٹ کہ ہوا میں کچھ مار رہا ہے، اس کے پیچھے مکان لگا لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اسی لیے پہلے بنا ہوتی ہے، بعد میں کیا ہوتی ہے؟ ڈیکوریشن۔ بنا یہ بنتی ہے نبوت تشریح کے ساتھ، نبوت تشریح کے ساتھ، اور ڈیکوریشن یہ بنتی ہے نبوت غیر تشریح کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، وہ بنا بیتا، وہ گھر بنا رہے ہیں، اسی دور میں ساتھ ایک دوسرا نبی چل رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اس کی ڈیکوریشن وہ غیر صاحب شریعت اور شریعت میں دی گئی۔ تو جو صاحب شریعت نبی ہوتا ہے وہ بنا بیتا، وہ کیا کرتا ہے؟ گھر بناتا ہے، عمارت کی اینٹ رکھتا ہے، اور غیر تشریح نبی جسے شریعت نہ دی جائے تو وہ اس کے اوپر پہننے کا کام کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نبوتوں کے ساتھ ساتھ بات چلا دی۔ ان رجلا بنا بیتا فاحسنه واجمله، ایک گھر بنا رہا ہے، دوسرا ڈیکوریشن کر رہا ہے، اور یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جاری رہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ الواح لے کر آ رہے، شریعت لے کر آ رہے، حضرت ہارون یہ شریعت نہیں لے کر آ رہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیکوریشن۔ یہ دونوں کام چلتے رہے، برابر چلتے رہے، الا موضع لبنہ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اس ایک اینٹ کی جگہ کو پر کیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آتے، گھر کا وزٹ کرتے، دیکھتے اور کہتے اللہ رضیہ تعالی لبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فرمایا انا لبنہ، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی۔ اس کا مطلب ہے اب یہ اینٹ ڈیکوریشن کے اعتبار سے بھی مکمل ہے اور وہ بنا کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، کیونکہ اعلیٰ کا نسخ ادنا کا نسخ اعلیٰ سے نہیں ہوتا، ادنا کا نہیں، اعلیٰ کا نسخ ادنا سے نہیں ہوتا۔ جتنے بھی سابقہ نبی آئے ہیں وہ ایک دوسرے کی شریعت کو منسوخ کر کے اپنی شریعت کو جاری کرتے آئے۔ اب اگر ہمارے نبی سب کائنات سے افضل ہیں، ان کے بعد اگر کوئی نبی آتا ہے تو نسخ اعلیٰ بالادنا لازم آتا ہے، اور نسخ اعلیٰ بالادنا جائز ہے۔ اللہ نے تمہارے پاس میں کیا فرمایا؟ لا نسخ من آیۃ ومن آدم بغیر بناء، اللہ کا اصول ہے، اللہ جب بھی ایک بات کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کی مثل لاتے ہیں تو اس میں یہی ترتیب، تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شریعت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کو اعلیٰ کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں، اعلیٰ کے ساتھ یا کم از کم اس کے ہم پلہ ہو، اور اس لیے کم از کم اس کے کیا ہو؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی نبی اور ہے؟ کوئی ہم پلہ؟ تو پھر منسوخ کون آتا کرے گا؟ یہ آکر اس کو منسوخ ہے، اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ نسل ادنا بالاعلیٰ تو کرتے ہیں، لیکن نسل اعلیٰ بالادنا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، بلکہ یا مثل اس کو منسوخ کرتی ہے، اس سے اعلیٰ کر منسوخ کرتی ہے۔ ہمارے نبی کا نہ کوئی مثل ہے نہ اس سے اعلیٰ ہے، نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی
اس لیے فرمایا انا وہ آخری میں ہوں جس نے شریعت کو تشریح اور غیر تشریح دونوں اعتبار سے مکمل کر دیا. فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں آخری ہوں، خاتم ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے. ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی، کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش باقی بچتی ہے نہ ضرورت ہے. یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیں. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست أوتيت جوامع الكلم ورسلت بالروح وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ورسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فرمایا مجھے اللہ نے 6 باتوں میں سارے نبیوں سے فضیلت عطا فرما دی. 6 باتیں کیا ہیں؟ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرما دی، اور جامع کلمات ذات خود نبوت کے ختم ہونے کی دلیل ہے. جب نبوت جاری نہیں ہوتی، کیوں؟ جب پتہ ہونا اس کے بعد دوسرا آ جائے تو بندہ ایسی بات نہیں کرتا جس سے کوئی اشتہادی راستہ نکلے. سابقہ امتوں میں اشتہاد نہیں تھا. سابقہ امتوں میں اشتہاد اس لیے کہ اشتہاد کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی نیا بتانے والا نہ آ رہا ہو. تو اس لیے سابقہ امتوں میں اشتہاد نہیں تھا. جو حکم نبی نے آ کر بیان کر دیا اسی پر عمل کرنا ہے. اپنی عقل و فراست سے ادھر ادھر پہ جانے کی ضرورت نہیں. ختم نبوت کے صدقے سنت کو اشتہاد ملا. اشتہاد امت میں کرنا کہاں پہ ہے؟ پیچھے کوئی ایسا مواد ہوگا، ایسی جگہ ہوگی تو اسی سے اشتہاد ہوگا نا. تو اب یہاں پہ بات کو سمجھ لیں. اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے دیے گئے. وہ جامع نہیں مانا سارے اپنے پاس جمع کرتے ہیں بار بار سبق کو کچھ کرتا ہے کہ آپ کرو اب اسٹیج پر نہ لیجیے، اس کے پاس دے دیں جو مناسب آپ جواب دے رہے ہیں. تو مناسب جواب دینا ہے، ایسے جواب دینا ہے جواب نہیں آتا. تو تھوڑا سبق چلنے نہیں جاتا ہے، جو پرچی ہے آرام سے لکھوا دیتے ہیں، اور پرچی لکھتے ہوئے تھوڑا سا خیال کریں اپنے جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں نا وہ ٹھنڈے رکھا کریں. جہاں پر آ کر بڑی مانی گاریں ڈال جاتی ہے، بڑا جو انہوں کو قتل کیوں نہیں کر دیتے، یہ کیوں نہیں کر دیتے. جو ہمارے بڑے ہیں نا کافرین ہیں، جو تحریک کو لے کر جہاں تک پہنچے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں تحریک کو زندہ کیسے رکھیں. جن حالات سے ہمارے بڑے گزر رہے ہیں نا، ہمیں ان کی ہوا بھی نہیں لگی. مدرسے سے آئے اور پائے بھی جب اشتہار میں پڑھا 5,000 کی کتابیں ملی ہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، اب آ کر یہاں پہ شر نہ پھیلائیں، ایسی باتیں نہ کریں. تمہارے اندر بھی بہت سارے سرکاری رشتے موجود ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس معاملے میں اجازت پرچی لکھتے ہیں بس کچھ بھی دین میں آ رہا تو پرچی ہوتی ہے، وہ قدر کرنا کیسے ہے، کون سا سوال ہے. جیسے جن کا تعلق قابل خاص ہے، جہاں پرچی وہ لکھا کرو جو آپ کو پڑھایا گیا، سمجھ نہیں آیا یا اس درس کو مان کے تو جو آپ کو پڑھایا گیا اس کے متعلق ایک سوال بھی نہیں کریں گے. سوال کریں گے وہ پٹا مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل غصے میں کیوں کچھ سوال ہے یہ تھوڑا سا آپ کا سوال، اس میں سوال بھی انسان کی عقل کی علامت ہوتا ہے. جتنا اچھا انسان سوال کرے، سوال سے انسان کی عقل پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کی عقل کتنی ہے اور پرچے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے. پر کاش اوپر نام لکھا ہوگا رول نمبر پھر خاص پتہ چل جائے کہ کون سا کتنے پانی میں. اب یہاں پہ بات کو سمجھیں. یہ زمین ہے جس کے اوپر ہم سب اس وقت تشریف فرما ہیں. اس زمین کا، آسمان کا ہر چیز، ہر ذرہ، ہر چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ اب معاملات کلوز ہو چکے ہیں. اب تخلیق کے مراحل بھی مکمل ہو گئے اور دوسرے چلے یہاں سے میں آپ کو ایک اور مثال. اللہ کے 2 اصول ہیں. اللہ کے کتنے اصول ہیں؟ ایک اصول تکوین ہے اور ایک اصول تشریح ہے. اصول تکوین اور اصول تشریح. اصول تکوین کائنات میں کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو گیا. اللہ نے نسل انسانی کو بھیجنے سے پہلے اپنے اصول تکوین کو مکمل فرمایا. اصول تکوین مکمل ہے. جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کر دیا ہے وہ وہی کو اپنا کام کر رہی ہے. اب صبح قیامت تک وہ کام کرتی رہے گی. زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنایا، ساتھ اس کی ڈیوٹی لگائی کہ ہم جو اگانا چاہیں گے وہ اگائیں. ہم گندم ڈالیں، اس میں کپاس، گنا، کمار، مکئی وہ اگانا چاہیں یا جماعتیں اگانا چاہیں، یہ ہماری مرضی ہے. ہم پلازے اگائیں یا فصلیں، ہم یہاں پہ سڑکیں بنائیں یا پارک، لیکن زمین یہی رہے گی. زمین اب تبدیل ہے، یہ ہو سکتی ہے. اب کے پی کے والے کہ ہمیں یہ زمین پسند نہیں، ہم یہاں پہ اپنا تعلیم بچھانا چاہتے ہیں، زمین کو اٹھاؤ یہاں سے، تو زمین چل گیا سر پہ. اچھا سندھ والے کہ ہمیں یہ سورج پسند نہیں ہے، گرمی بہت کرتا ہے، ہم یہاں پہ انرجی سیور لگائیں. کیا لگائیں گے؟ اس سورج سے تم نے بچنا کیسے ہے، اس سورج سے تم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. تم نے فصلیں پکانی ہیں، کپڑے خشک کرنے ہیں، انرجی سیور بنانے کو، سولر لیمپ لگانے ہیں.
جو بھی فائدہ اٹھانا ہے صبح قیامت تک کسی سورج سے اٹھاؤ گے، لیکن اب یہ سورج تبدیل ہے کیونکہ اللہ کا صفت تکوین کا جو قانون ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کیا دیکھنا ہے یہ تمہارا اختیار ہے، حلال دیکھو حرام دیکھو، روضہ پاک کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھو یا بد نظری کرو، یہ تمہیں اختیار ہے۔ لیکن ان آنکھوں سے اب تم سننے کا کام نہیں لے سکتے، اور زبان کو تمہیں زیادہ چکھنے کے لیے دیا ہے۔ اب زبان سے تم کو ہم جو ہے تحریر کا کام لے لیں یا سماعت کا کام لے لیں، ہو جائے گا۔ بولنے کا اختیار باقی ہے، جو مرضی غلط سے بولتے رہو، لیکن زبان جس کام کے لیے ہے اس کے علاوہ دوسرا کام سے۔ اب کانوں سے تم کو ہم اس سے زیادہ چیک کرنا ہے، کام ہے کانوں میں برفی ڈالو، بتاؤ میٹھی ہے چینی کم ہے زیادہ، تو کان بتا دے گا تمہیں۔ کان کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کا کام صرف سماعت ہے، اور صرف تکوین کا کام پورا ہو چکا۔ اب کیا سننا ہے کیا نہیں سننا یہ تمہاری سوچتی ہے، لیکن کان کو جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اس سے ہٹ کر دوسرا کام ہے۔ جب صفت تکوین کا قانون خدا کا پورا ہو گیا، پانی اللہ نے مشروب دے دیا، اس سے چائے بناؤ، سکنجبین بناؤ، جو چاہتے ہو غذا بناؤ، وہ تمہاری سرگردی ہے، لیکن اب پانی کی جگہ پہ اور مشروب تم لا نہیں سکتے۔ اب وہ کام تکوین کا قانون مکمل ہو گیا، اب ضروری تھا کہ اللہ کی طرف سے تشریع کا قانون بھی مکمل ہو گیا۔ اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو بھی مکمل کر دیا۔ جب شریعت مکمل ہوگی فرمایا ہوتی تو جامع الکلم، جس طرح زمین جامع ہے تمام پھلوں فصلوں، اس میں جو تم اگانا چاہو، اب ہماری آنکھوں میں پردہ ہے، یہ ایک مٹی کی مکھی ہے، اسی میں گندم بھی موجود ہے، اس میں مکئی بھی موجود ہے، کپاس بھی موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب موجود یہاں پر ہے، جو بوئے گا وہ اگا لے گا، بس اللہ کا فیصلہ اس وقت ہی اپنا آپ کو ظاہر کر دے گی۔ اسی طرح قرآن اور حدیث میں میرے پیغمبر کی باتوں میں اور میرے پیغمبر کے اترنے والے قرآن میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب صبح قیامت تک تمہارے جتنے بھی مسائل پیش آ جائیں، تم نے ان کا حل اسی کتاب سے کرنا ہے۔ یہ جامع الکلم کی باتیں ہیں، انہی سے حل نکلے گا، اب یہ باتیں تبدیل نہیں ہوں۔ اب کوئی آ کر یہ کہے کہ قرآن کی کتاب ایک اور کتاب آ جائے، مرزا قادیانی کی طرح تذکرہ نامی میری بہی آ جائے، تو وہ اب یہاں نہیں چلے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے ویسے ایک بات میں نے آپ کو شاید کچھ دن پہلے کہی کہ ایک تو مرزائیوں کو عذاب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور ایک مرزا قادیانی نے مستقل مرزائیوں کو پھینٹی لگانی دوزخ میں۔ کہ میں نے اپنے جاہل ہونے کے، گمراہ ہونے کے، بے دین ہونے کے کتنے ثبوت چھوڑ رہے، تمہاری عقلیں بات تھی؟ بتاؤ، آپ نے جو لفظ سنے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے 420۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ 420۔ 420 کا کیا مطلب ہے؟ فراڈیا۔ کیا کہتے ہیں؟ فراڈیا۔ مرزا قادیانی جو اپنی بہی لکھی ہے نا، تذکرہ سب کو جمع کیا، اشارہ تن دنیا کو بتانے کے لیے میرے پیچھے نہ چل پڑے، اس نے اس کو کل صفحات 420 رکھے۔ کل صفحات کیا رکھے؟ 420۔ اب جس کی نہیں 420 اور نبی 421 کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے یہ بات آپ کو؟ اب بھی مرزائی اس کو نبی مانے۔ یہ نقطہ میں نے بھی اٹھایا، یہ نقطہ اٹھایا علامہ خالد محمود صاحب کی انہوں نے ایک تقریر میں کہہ دیا کہ مرزا قادیانی کی جو تذکرہ ہمارے پاس اور میرے پاس بھی موجود ہے، کہا کہ اس کا پہلا ایڈیشن اٹھا کر دیکھو، اس میں مرزا قادیانی کی جو تمام عبارتیں بہیاں جمع ہیں اس کے صفحات 420 ہیں، ورق 420 ہیں، صفحات 840 ہیں، کہا جب ورق 420 ہیں تو مرزا قادیانی نے اشارہ دے دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے اس میں لکھا ہے یہ 420 ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے کیا ہے؟ مرضیوں کو بڑی پریشانی ہوگی، اس کو صفحات کم زیادہ کیسے کریں؟ ابھی جو نیا ایڈیشن آیا ہے اس میں انہوں نے فہرست علیحدہ کر کے اس کو صفحات اوپر نیچے کیا ہے کہ ہمارے تو بدی جھوٹ نکل رہی ہے، لیکن خیر جو سچ ہے وہ نکل ہی جاتا ہے، سچ چھوٹتا نہیں۔ اب بات کو سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات، اوپر اترنے والی آیات یا آپ کے فرمودات یہ کس میں شامل ہے؟ ہوتی تھی جامع کلمات میں۔ اب ان جامع کلمات سے قیامت کی صبح تک یہ مسائل کو نکالنا، امت کے مسئلوں کا حل کرنا، یہ کام فقہاء کی ذمہ داری ہے۔ آپ اصل میں کیا ربحان سے فکر ہے وہ فقیر، بہت سارے لوگ فقہ اٹھانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود فقیر نہیں ہوتے، خود فقیر نہیں ہوتے۔ یہ مسجد کے اندر جو بیٹھے ہوئے جاتے ہیں ٹیلی فون میں مصروف ہیں، یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ تھکے ہیں جو پیچھے والے ہیں تکیوں کا انتظام کروا دیتے ہیں۔ ابھی میں خالد صاحب صاحب کو کہہ دیتا ہوں آپ کے لیے تکیے لے آئیں، ذرا جاگ کر بیٹھنے دیں، جزاک اللہ، ادھر توجہ کرو۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے والے لیٹ کا سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب جتنے بھی احکام ہیں وہ ثابت ہوں گے قرآن اور حدیث سے، اس سے باہر
آپ سے سننا بہت سے فقہاء ایسے ہوتے ہیں جو فقیہ جو فقہ اپنے قدروں پہ اٹھائے ہوتے ہیں لیکن خود فقیہ نہیں ہوتے، خود فقیہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ باریک بات جو قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ سورہ نصر اتر رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، یہ فقیہ امت ہے، یہ رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا بابا جی جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو میں عمر تم نہیں سمجھے، نبی کے آنے کا مقصد تو پورا ہو گیا، یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا اب استغفار کرتے ہوئے واپس جائیں، یہ یہیں سے ثابت ہے جب دعوت کا کام پورا ہو جائے تو استغفار کرتے ہوئے واپس فسبح بحمد ربک واستغفر، اب استغفار کرتے ہوئے واپس تشریف لائیے۔ فرمایا اب ہمارے نبی کے واپس جانے کی خبر دی جا رہی ہے، ہمارے نبی کے، تم خوش ہو کہ دین مکمل ہو گیا، دو فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اگلی آیت میں تو نظر کرو کہ ہمارے نبی کی جدائی کا ٹائم بھی آ گیا۔ اب سب کو سمجھ آئے ابو بکر کی سوچ جہاں پہ جاتی ہے، اسی لیے نہیں تو میں خلیفہ بلا پسند بنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو وہ مزاج نبوت میں فنا تھا، ابو بکر کس میں فنا تھا، یہ بنیادی فرق ہے جو ہم آگے آئے گے اس پر میں سال اس پہ بات کروں گا، یہ بات اور کر جائے گی۔ اب بات کو سمجھیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہر بندہ فوراً نہیں سمجھ سکتا۔ جو فقہا ہوں گے، جیسے ایک لیمو ہے نا، وہ ایک کمزور بچے کو نچوڑو وہ زور سے بھی دبائے گا تو ایک دو قطرے سے زیادہ نہیں نکال سکے، اور یہی یہ شدید پراڑ کھل والے کو دے دو لیمو کے پہلے کام نہیں چھوڑے گا، ایسا نچوڑے گا اس کو ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا، ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس میں قصور لیمو کا نہیں ہے کہ اس میں پانی کم تھا یا زیادہ تھا، اس میں قصور اس قوت بازو کا ہے کہ بازو میں دم ہو تو وہ مسائل نکل آتے ہیں، فقیہ میں دم ہو تو قرآن و حدیث سے ہزاروں مسائل نکل آتے ہیں۔ اگر فقیہ ہو ہی نہ، ایسے بس کام کا قرآن و حدیث کے اردو ترجمے والی بخاری پڑھ کے قوم کی رہنمائی کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہو، اسے کیا پتا قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کیسے ہوتا ہے، یہ تو اس فن کا ہے ہی نہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر قرآن و حدیث میں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد 10,000 ہے، جو متون احادیث ہیں، جو سند ہے نا، جو 10 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ، یہ اسناد حدیث ہیں۔ محدثین چونکہ سند کو حدیث کہتے ہیں اس لیے وہ گنتی بڑھا دیتے ہیں، ایک حدیث 100 سندوں سے یاد ہے تو وہ 100 حدیثیں، 1000 سندوں سے یاد ہے تو 1000 حدیثیں، حالانکہ متن حدیث ایک ہوتا ہے۔ متن حدیث کیا ہوتا ہے؟ جو متون حدیث ہیں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10,000 ہیں، اور قرآن پاک کی آیات 6,666 رسول قول ہے 6,633، جتنی ان کو لگا لیں، یہ کل وہ جوامع کلمات کی یہ تعداد ہے۔ اور اس سے ہمارے فقہاء نے جو اصول نکالے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال دیتا ہوں، 99 اصول فقہ نکالے ہیں انہی آیات اور حدیث سے، 99 وہ 99 بنیادیں ہیں، ان سے 83,000 دفعات کا استخراج کیا گیا ہے، 99 اصولوں سے 83,000 دفعات، اور ان دفعات سے ثابت ہونے والے مسائل کی تعداد 12,90,000، 12 لاکھ الاشباب النظار اور دوسری کتابوں کو دیکھ لیں۔ اب قرآن اور حدیث کل اصول کتنی؟ 10,000 حدیث، 6,500 آیات، اس کے بعد 99 اصول، پھر 83,000 دفعات، ان دفعات سے ثابت ہونے والے 12,90,000 مسائل۔ یہ ہوتا ہے جس کے بازو میں دم ہو علوم جوڑتے ہیں، ان کے بازوؤں میں دم تھا، ان کے بازوؤں میں دم تھا۔ تمہارے بازو میں دم ہی نہ ہو، تمہارے پاس ہمت ہی نہ ہو، عربی عبارت نہ پڑھنی آئے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج کل کی گمراہ طبقوں کی پہچان الگ کی ہے، حضرت مفتی حسن صاحب فرمایا کرتے دانتوں کہتے ہیں آج کل جتنے بھی فتنے ہیں نا، گمراہی ہے، اس کو آسان طریقہ ہے جس کو نصف سے زیادہ یکدم ختم کرنے کا۔ حکومت اردو میں لکھی ساری کتابیں ضبط کر رہی ہے، قرآن پاک کی چاہے وہ تفسیر لکھی ہو، حدیث کے تراجم لکھے ہوں، ساری دینی کتابیں جو اردو میں لکھی ہیں ساری ضبط کر لے، آگے سے زیادہ فرقے ویسے مر جائیں، کیونکہ نہ کچھ کو قرآن حدیث آئے، نہ عربی آئے، نہ فرقہ بلائے، یہ اردو پمفلٹ پڑھ پڑھ کر چل رہے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے جب بھی تمہارے سامنے کوئی ایسا شریف آدمی آ جائے کسی بھی طبقے کا ہو، اس کا جو اردو لٹریچر ہے پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دو، اصل قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ دو، یہاں سے پڑھ کیا لکھا ہے، انشاءاللہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ملے گا۔ ٹھیک ہے، آسان حل نہیں ہے، جو بھی جس طبقے کا بھی آ جائے، جو بھی کتاب اٹھا کر لے آئے، اردو والی تو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دو، اصل عربی کتب سیاست قرآن و حدیث کھول کے سامنے رکھ دو۔ جب اصل دین یہ ہے جو تم کہتے ہو ہمیں فقہا کو نہیں لینا چاہیے، دیوبند کو نہیں لینا چاہیے، فلاں کو لینا چاہیے، تو پھر یہ ترجمے کسی کا کیوں ہم لیں؟ ہمیں یہ بھی نہیں لینا چاہیے، سب کچھ اٹھا کر سائڈ پہ رکھو۔ جب چشمہ صافی سے لینا ہے تو چشمہ صافی تمہارے پاس موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات کرو، انشاءاللہ بات کرنی تو دور کی بات ہو، وہ بات ہوگی ہی نہیں۔ کیسے بات کریں گے؟ سارے اردو فتنے ہیں، کون سے فتنے؟ اردو ہے یا پشتو ہے یا پنجابی یا مذہب کے زبانوں میں لگے رہتے ہیں، قوم میں شر پھیلانے کے لیے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع کلمات دیے. کون سے کلمات دیے؟ اب قیامت کی صبح تک ہر مسئلے کا حل جب میرے پیغمبر کی فرمودات میں موجود ہے. یہ کیوں دیا گیا؟ کسی اور نبی کو آنا نہیں, اور نبی کو آنا ہوتا تو جامع کلمات دینے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, مجھے رعب سے میری مدد کی گئی. اس امت مسلمان کا رعب اتنا ہے, اتنا رعب ہے کہ اب دیکھو ہم مرکز میں بیٹھے ہیں, ایک طرف دریا ہے, تین طرف مرزائی, اور ہم ڈنگر کی چوٹ پہ اسے کافر کہہ رہے ہیں. ضرورت ہمارے اوپر آتا ہے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے ہمارا رعب ان کے دلوں کے اوپر کفار کے ڈال دیا. وہ سندھ کے اندر کسی علاقے میں برکت علی نام کا لوہار تھا, یہ لکڑی کے لوہے کا کام کرتے ہیں, داتریاں اور تھوڑیاں بناتے ہیں. اور کلہاڑی, وہ کلہاڑی گرم کر رہا تھا, کلہاڑی تیز کر کے اس کا منہ بڑھا رہا تھا. ایک مرزائی مربع آ گیا وہاں پہ, مربی کے مربع میں کیا, اس نے آ کر اس کو تبلیغ کرنی شروع کر دی. مرزا قادیانی کے فضائل سنانے لگا, وہ دیکھو مہدی منتظر جس نے آنا تھا, یہ تھا وہ تھا. ایک تو اور جگہ بھی ایسا ہوا تھا, اس نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے مہدی آ گیا ہے, تو اس آدمی دیہاتی تھا, تو اس نے کہا شکر ہے کہ مہدی آ گیا. پہلے بھی کنجر قادیان کے دعوے کر رہا تھا کہ میں مہدی ہوں, شکر آپ کو اصلی آ گیا. اور وہ بیچارہ قادیانی نہیں چپ کر گیا, پھر میرے نبی کو تو پہلے کنجر کہہ دیا, آگے میں کیا کروں. اب اس لوہار نے جب پوری بات سن لی, کلہاڑی اٹھائی اور اٹھا کر یہاں پہ لا کے اس کے اوپر کہنے لگا ابھی مرزا قادیانی کو گالی دو, جتنی گالیاں دو گے تمہاری جان بچے گی, ورنہ میرے سر کو بڑی گال کر. اب وہی مربی جو اپنے نبی کے مناقب بیان کر رہا تھا, کہہ رہا میری بات تو سنو. اس نے کہا ایک میرے 3 گننے سے پہلے مرزا قادیانی کو ماں میں گالی دینی شروع کر دیں, ورنہ آج تیری کھوپڑی پھاڑ دی. اب مرزائی وہ گالیاں دے رہا ہے جس نے کبھی لوگوں سے اپنے لیے سنی اپنے نبی کو. جب گالیاں دے دے کر تھک گیا, کہہ رہا دیکھو یار میں نے اسے حرامی بھی کہہ دیا, کنجر بھی کہہ دیا, بغیر اب تو مجھے چھوڑ دو. اب اس مسلمان اس برکت لوہار کا دیکھو ہیرا, کلہاڑی پر بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا لی اور سب نیچے کر کے بیٹھ گیا. کہہ رہا تم جھوٹے جو امتی ہو, موت سے ڈر کر انہوں نے نبی کو گالیاں دینے لگے. اب یہ کلہاڑی پکڑو, مجھے سر سے لے کر پاؤں تک میرا قیمہ کر دو, میں اپنے نبی کی شان میں ایک بھی بات کر سکتا. اب جب یہ بات اب وہ مرزائی کو سمجھ آئی نا کہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ سچے نبی کا دیہاتی امت بھی اپنا نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. اب ہمیں پتہ چلے دنیا کے کسی کونے میں گستاخی ہوئی ہے تو روڈوں پہ لوگ آ جاتے ہیں, گھروں سے نکل آتے ہیں. اور ہم صبح و شام 21 دن کا یہ کورس میں تو آپ آ جائے ہیں, اور ہمارا صبح و شام یہاں سے تسبیحات کی طرح وظیفہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور بیٹھے نیچے گاڑی میں پیچھے 2-3 قدمی گلیاں چھوڑ دو, پیچھے سب مرزا ہے کفرستان, ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. اب دل کی غیرت کیوں نہیں چاہتی کہ غیرت آتی ہے نبی کی غیرت سے, نبی بغیر تو امت کیسے غیرت نہ ہو سکتی. اب یہاں پر بات میں آئی نصرت تو بالرعب مسیرۃ شہر, کی زندہ مثال ہے کہ تم پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر آئے, یہاں بیٹھے, تمہارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں, تم صرف 1200 کے لگ بھگ ہو, اور یہ ہزاروں کے لگ بھگ ہیں, اور 2000 ایکڑ رقبہ کی ملکیت ہے. ان کے گھر میں بیٹھ کر ہم مرزا قادیانی کو کافر ملعون کہہ رہے ہیں, ان کو پاک کہہ رہے ہیں, ان کے نبی کو دجال اور احمد کہہ رہے ہیں, جو ہمارے جی جا رہا کہہ رہے ہیں. ہمارا روب اتنا پڑا ہوا ہے, یہ ہزاروں ہو کر بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیتے. یہ تو امتیوں کا روب ہے, یہ کن کا روب ہے. اور ہم کتنے 1400 سال بعد ٹوٹے پھوٹے ایمان والے, نماز بھی خیر نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں وہ بھی ماری شامت, اور جو جیسے کیسے سنتے نوافل تو ویسے چھٹی, اتنے ٹوٹے پھوٹے مسلمانوں کا اتنا اللہ نے روب ہے, تو ہمارے نبی کا کتنا روب ہوگا. وہ مسیرۃ شاہر, میرے نبی کی ختم نبوت کے صدقے ایسا روب ملا ہے کہ بادل سر نہیں اٹھا سکتا. آگے چلے دوسری, وحلت لی الغنائم, میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. اور جب اس امت نے کام ہی میرے نبی کا کرنا ہے اور کوئی ان کا ذریعہ معاش ہوگا ہی نہیں, تو یہ کھائے گی کہاں سے. پہلی امتوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا. اب اس امت میں کیوں حلال کیا گیا؟ تم جہاد کرو گے, تم اللہ کے لیے لڑو گے, لوگوں کا کام کمانا ہے, تمہارا کام صرف کھانا ہے. کمائیں گے وہ, کھاؤ گے تم, چھین کر کھاتے رہو. تمہاری اتنی ضرور نہیں ہے کہ اسٹیٹ لائف, بیمہ پالیسی, انشورنس, فلاں فلاں, اتنے چکروں میں نہ پڑو. سیدھی بات جو حلت لی الغنائم, تمہارے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا گیا؟ مجھے انشورنس سے ایک بات یاد ہے, یہ تکافل والے انتباہ آ گئے میرے پاس. آج کیا لگے آپ ایسا کریں مولانا صاحب, وہ ایسا نقشہ ایسا کھینچتے ہیں جیسے پتہ نہیں بندہ تکافل نہ کروایا تو میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی, انشورنس نہ کروائی تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی. نقشہ کھینچا, میں نے کہا یار بات سنو, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک, اور میرے والد سے لے کر مجھ تک نسل انسانی کا قافلہ بغیر تکافل کے یہاں تک پہنچ گیا ہے. آگے بھی میں بتا دوں گا, آپ کی دیکھا
کیا نسل رک جاتی ہے انشورنس نہ کروائی جائے؟ کہنے کا نہیں، اس کا فائدہ ہوگا 20 سال بعد آپ کو 35 لاکھ روپے ملیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ایک مشورہ آپ کو دوں؟ کہہ رہے جی۔ میں نے کہا مجھے ماہانہ کتنے جمع کروانے ہیں؟ کہہ رہا ماہانہ 35,000۔ میں نے کہا میں ہر مہینے آپ کو 70,000 دیتا ہوں۔ کہہ رہے پھر؟ میں نے کہا جو تم نے 20 سال بعد مجھے 35 لاکھ دینا مجھے آج دے دو، میں ہر مہینے کو 70,000 دیتا ہوں، میں بھی کاروبار کرتا ہوں آپ کو دیتا ہوں۔ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں کہا تو میرے معاملے کا ہوتا کہ میں تو پہلے بھول جاؤں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم ان کو دیں اور یہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ تکافل کا آسان طریقہ تو یہ ہے نا، بے روزگار ہے اس کو مستقبل سے نہ ڈراؤ، اسے 30-35 لاکھ دے دو کہ یار یہ لے لو قسطوں میں آسا ہمیں واپس کرتے ہیں۔ نہیں، ہم انہیں جمع کرائیں، یہ نواب صاحب استعمال کرتے رہے اور ہمیں 35 سال بعد 35 لاکھ روپے دے دیں۔ آپ 35 لاکھ ہمیں اب دے دو اور 35 سال تک ہم سے لیتے رہو۔ معاملہ تو ایک ہی طرح ہے، ادھر کسی جگہ گھما کر کے نہیں کرنا ہے۔ ایک جگہ پہ ہمیں 35 لاکھ 20 سال بعد ملنا ہے، ایک جگہ ان کا 20 سال پہ پورا ہونا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ آپ کے پاس جب ایسے شرکا آئیں، آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو یہ کہہ دیا کرو آپ پیسے ہمیں ایڈوانس دے دو، 35 سال ہم سے تم لیتے رہو، اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں آئیں۔ آپ دیکھو احلت للغنائم، مال غنیمت کا حلال ہونا بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آگے فرمایا جعلت الارض مسجدا وطہورا، اب الارض پہ الف لام استغراق کا ہے، ساری زمین میرے پیغمبر کی امت کے لیے پاک اور طاہر بنائی گئی۔ یہ بھی باتیں میرے پیغمبر کی ختم نبوت ہے۔ پہلے نبیوں کے علاقے محدود تھے، ان کی جگہ محدود تھی، ان کا قبیلہ محدود تھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ لامحدود ہے، مجھے صبح قیامت تک چلنی ہے، اور میرے نبی کی امت میں تو زمین کے ہر کونے میں جانا ہے، اور جہاں پہ پانی نہیں ہوگا یہ امت تو وہاں بھی ہوگی، جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں امت ہوگی۔ جب امت وہاں ہوگی تو استدعا کیسے کرے گی، وضو کیسے کرے گی، نماز کیسے پڑھے گی؟ اللہ نے کہا چونکہ اور کوئی نبی آنا نہیں ہے اور کوئی کو علاقے میں پارٹیشن ان کی ہونی نہیں ہے، لہذا پوری زمین ان کی ہے، تو جب پانی نہ ملے تو یہ وضو کر کے مٹی کے ساتھ اس کو طاہر بھی بنا دیا اور اس کو پانی والے بھی بنا دیا۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت ہے۔ اب اور نبی آنا نہیں، علاقوں کی پارٹیشن ہونی نہیں، پوری زمین محمد عربی کی امت کو دے دی گئی۔ اب نئے نبی نہیں آنا تو کم از کم ہماری زمین پہ نہ آئے، سیدھی بات۔ اس نے دعویٰ کرنا ہے نا تو ہماری زمین پہ نہ کرے، ہم کیوں اپنی زمین میں گھسنے دیں؟ یہ زمین ہمارے نبی کے لیے طاہر کی گئی ہے، پاک کی گئی ہے، کسی اور سیارے پہ چلا جائے جا کر دعویٰ نبوت کر لے، زمین میرے نبی کی، بیٹھا میرے گھر میں، اور دعوے کر رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ ان کو آگ لینا ہے گھر کی مالک بن بیٹھی، ایسی ہے نا کہ آگ لینے کے لیے جائے اور گھر کی مالکن بن بیٹھی، مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور، یہ زمین و آسمان، یہ خلا، یہ سارا میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے پرچم کے نیچے ہے۔ جس نے دعویٰ نبوت کرنا ہے وہ اس زمین سے بھی نکل جائے، اس آسمان سے بھی نکل جائے، باہر جا کر جو مرضی کرتا رہے، ہم سے کچھ نہیں کہیں۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام خلق کی طرف بھیجا گیا، نسل انسانی کا خاص طور پر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں مجھے سب کی طرف بھیج دیا گیا۔ ہر نبی کو کم از کم کوئی دائرہ دعوت تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک آدمی بیٹھا ہے اور صحرا میں دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کس کے لیے؟ کرا کوئی تو آئے گا، تو کوئی یہاں کیوں آئے گا؟ صحرا میں تو انسانی آبادی نہیں ہے، کسی ایسے بیوقوف کو دیکھا جس نے تیسری منزل پہ پیٹرول پمپ بنایا؟ بات بتائیں، تیسری منزل پہ پیٹرول پمپ دیکھا ہے؟ مرزا قادیانی کو دیکھو، تو جہاں پہ کسی گاڑی میں نہیں جانا تو وہاں پیٹرول پمپ بنا کے بیٹھا ہے۔ یہی صورتحال مرزا قادیانی کی ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق انسانی کی طرف مبعوث ہو گئے، جو کوئی مخلوق بچی نہیں ہے جس کی طرف کوئی بات لے کر آئے، تو اپنی امت کو سانپ بچھو تو بنا سکتا ہے، ان کو کہہ سکتا ہے تم خنزیر ہو، سانپ ہو، لومڑیاں ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ خلق انسانی سے ہٹ کر تم میرے لیے میری امت بنائے گئے ہو۔ تمام نسل انسانی ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، اور اس طرح کوئی بھی حشرات الارض ہوں، سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی مخلوق باقی، جب کوئی مخلوق باقی نہیں بچی تو ان کے نبی کو باقی بچے گا؟ یہ بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور آگے پھر آپ نے صراحتاً فرما دیا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ میرے بعد نبیوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ اب میرے بعد کوئی نیا نبی، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اب اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ کسی کے لیے بھی کوئی چور دروازہ نکلے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم۔ آگے دوسری حدیث میں کی حدیث نمبر 3 ان صادق بن وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انت منی بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ الا انه لا نبی بعدی وفی روایت انه لا نبوۃ بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، اے علی
تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی مثال کی موسیٰ سے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ایک کردار میں ہے لا نبوت آبادی، کہ میرے بعد کوئی نبوت بھی باقی نہیں رہی۔ اب میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کا عکس ہے، کسی نبی کا کیا ہے؟ حضرت ہارون کا عکس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا، اور حضرت موسیٰ کے سیکرٹری کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ ایک اشارہ سازہ بہت سمجھنے جائیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو نے بھی کتاب ہے، میرے پاس کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں لکھ دوں خلافت، اور ابو بکر اور عمر نے اور فلاں فلاں نے منع کر دیا، تو سیکرٹری تو علی تھے، تو علی عمر نے منع کیسے کر دیا؟ تمام صحیفے، تمام تحریریں لکھنے کی ذمہ داری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ جنگ حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ اور بادشاہوں کو خطوط کون لکھتے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ۔ تو جو آقا نے لکھوانا ہو اپنے سیکرٹری کو لکھواتا ہے، دوسرے کو لکھواتا ہے؟ جب سیکرٹری علی المرتضیٰ ہیں اور ایسے ہیں جیسے موسیٰ سے ہارون تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لاؤ کاغذ کتاب میں تمہیں لکھ دوں، اور کہا کہ عمر نے منع کر دیا، نہیں لکھ دیا، تو معاذ اللہ پھر تمہارے علی عمر زیادہ طاقتور ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں تم حضرت عمر پہ الزام عائد نہیں کر رہے، حضرت علی پہ بھی خیانت کا الزام عائد کر رہے ہو، اور پیغمبر کے حکم کو بجا لانے میں کمزور تھا، تم حضرت علی پہ الزام لگا رہے ہو۔ ہمارا نظریہ یہ ہے جب سیکرٹری حضرت علی المرتضیٰ تھے تو یہ سوال حضرت علی سے ہونا چاہیے نا کہ تم نے کیوں نہیں لکھا، بات سمجھ میں؟ تو یہ خیر آپ کے سامنے حدیث کرتاس گزری نہیں چاہیے، ایسے ہی ہے دورے والے لڑکے کون سے جنہوں نے دورہ حدیث استعمال کیا، حدیث کرتاس پڑھی آپ نے بخاری میں؟ جی میں اسی حدیث کرتاس کا اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ حدیث کرتاس کو لے کر آج بھی روایت شور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی خلافت رکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر نے لکھنے نہیں دی، تو یہ سوال حضرت نبی اکرم کے سیکرٹری سے کیجیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیوں نہیں لکھی جب اللہ کے نبی لکھوا رہے تھے؟ تو حضرت عمر نے یہ بات سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، تو یہ وصیت لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اور عمر کی ایمانی غیرت یا عمر کی محبت یہ بات گوارا نہیں کر رہی تھی، یہی تو وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں جس نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہوگا تو اس کی گردن اڑا کے رکھ دو، تو عمر کی بات سننے کو گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی دنیا سے جا سکتے ہیں، تو ان کا ایک ایمانی درجہ ہے اور ایک جلالی صحابی ہیں ان کا درجہ اور ہے، تو اس کو لے کر ان کا خلافت کا اتنی اہم ذمہ داری۔ اور دوسری بات خلافت کے جب اعلان کرنے ہوتے ہیں ایسے خلیفہ مقرر ہیں تو بند کمروں میں نہیں ہوتے، خلافتوں کا اعلان ذمہ داریوں کا اعلان بند کمروں میں نہیں ہوتا۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 سب صحابہ جمع تھے، اس وقت ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، اس وقت اعلان نہیں کیا، سارے صحابہ چلے گئے، شام والے شام میں، یمن والے یمن میں، واپس آ کر غدیر خون پہ آ کر من کنت مولا ولی مولا لہذا خلافت ثابت ہو۔ جب 2-4 آدمی میں خلافت کا اعلان کیا جاتا ہے، جب بند کمروں میں لکھ کر دیا جاتا ہے خلافت کا اعلان ہے، یہ کوئی نسخہ طب کا نہیں بتانا تھا کہ بند کمرے میں نسخہ بتا دیا جاتا ہے، خلافت علی رؤوس الاشہار لوگوں کے سامنے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر علی سے کیا فرمایا؟ علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی مثال تھی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی، عمر کا نام لے کر، علی کا نام لے کر، 20 صحابہ کا، امت کو عقیدہ ختم نبوت اتنا واشگاف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ بعد میں صحابہ کو دوسری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ وہ نہیں تھا جب وہ حبیب انصاری رضی اللہ عنہ کو مسلمہ صاحب نے پکڑ لیا تھا اور کیا کہا تھا، تو مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے، کیا بات ہے؟ کیوں کان کو نہیں سن رہے؟ کانوں میں آواز تو آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے کہا میرے کان نہیں سن رہے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں عقیدہ ختم نبوت صحابہ کے دلوں میں اتنا جما دیا تھا، وہ کوئی دوسری آواز سننے کو بھی تیار نہیں، ان کے کان دوسری جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کے ناخن کاٹتے تھوڑا سا ناخن فراش زیادہ لگ جائے نا تو 5-6 دن استنجا بھی نہیں کرتے، یار ناخن فراش ٹوٹ لگی، ایسے ایسے ہاتھ کو لے کر پھرتے رہتے، کوئی کام نہیں کرتے، پھر انگلی اور ادھر حضرت حبیب کا ایک ایک جوڑ کاٹا جا رہا ہے، تصور کرو۔ اور یہ بھی نہیں کہ پہلے وہ بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا ہو، اعضاء کو سن کر کے کاٹا جا رہا ہو، چیختے
جیتے جاگتے ایسے آزان کاٹے جا رہے ہو. پھر پوچھا جا رہا ہے مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان بھی سننے میں کیا بات ہے. یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اسی لیے اس امت کا نجات اسی چیز میں ہے کہ صبح قیامت تک ان کے کان کو دوسری بات سننا گوارا نہ کریں. تحقیق کرنا تو بہت بات کی بات ہے کہ میں تحقیق کرتا ہوں, چیک کرتا ہوں, میرا حوالے دیکھتا ہوں, ایسی بات نہیں, بلکہ ان کے کان بھی یہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرے نبی کی بات کوئی نیا نبی نئی آواز لگا رہا ہے اور ہم اس آواز کی